قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال عمر رضي الله عنه في آخر حياته اللهم اجعلنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آگے آ کے بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے آگے آ جائیں. بڑی عمر کے تو نہیں، چھوٹے بچے ہو، ابھی سے بیمار ہو گئے. ایک مرتبہ ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنہار، بے شمار بے حساب لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. ذوالحجہ کا یہ مہینہ اختتام پذیر ہے. اگلے منگل یا بدھ تک انشاءاللہ نیا اسلامی سال 1445 انشاءاللہ شروع ہوگا. اسلام کا دامن جو ہے وہ شہیدوں سے بھرا ہوا ہے. قربانی ہی قربانی ہے. ذوالحجہ کا مہینہ یہ قربانی کا درس دیتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ اور پھر مسلمان جو حج پہ جاتے ہیں اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنے آل و اولاد کی قربانی دے کر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور پھر ایک جان کی قربانی دی جاتی ہے. پھر محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے جس کی پہلی جانشین رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے، جس کی 10 جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اسلام کا دامن شہیدوں سے بھرا ہے اور شہید اور شہادت یہ مصیبت و لعنت نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے. تو جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو خطبہ
علماء اکثر حج کے حوالے سے، فضائل حج کے حوالے سے، فضائل ذوالحجہ کے حوالے سے، داماد رسول جیسے گزشتہ جمعہ میں بات کر رہا تھا حضرت عثمان ذو النورین کے حوالے سے، یا خطبہ ذوالحجہ جو خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، حالانکہ میرا ارادہ تھا میں اسی پہ کچھ بات کروں، لیکن پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ موقع دے تو ضرور خطبہ حجۃ الوداع یا وداع اس کو کہیں، کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آخری ہے، جو تقریباً 5-6 گھنٹوں پر مشتمل ہے، لیکن چند باتیں، نکات اس کے اندر ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں۔ بہرحال اس مہینے کی اینڈ پہ یہ 26-27 ذوالحجہ جو ہوتی ہے، جانشین رسول، شہید محراب رسول یا شہید مصلی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ یہ 3 سے 4 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں ہوتے ہیں، اور 1 محرم کو ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں نے من گھڑت بنائی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے سنیوں نے یہ من گھڑت 1 محرم کو ایسے ہی جو ہے گڑ دیا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شہادت لعنت یا کو مشکل چیز نہیں کسی پہ ہوتی، شہادت تو ایک غنیمت اور یہ رحمت ہوتی ہے، اور یہ کوئی مرتبہ کسی کا کم اس سے نہیں ہوتا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 21 رمضان کو ہے۔ اب کوئی نعوذ باللہ یہ کہے گا کہ ہم رمضان کے آخری 10 دنوں کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے حضرت علی کی شہادت کو نعوذ باللہ من گھڑت ہم بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آخری دنوں کے اندر تو ہر آپ کے ملکوں میں جو ہے وہ شاپنگ کی ایک گہما گہمی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی محرم شروع ہو جاتا ہے تو بھئی خوشی منانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، افسوس مناؤ، اور باقی سارے مہینوں کے اندر ایک طوفان بدتمیزی اور ادھم بازی مچائی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی محرم شروع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک فساد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر تیرے نام سے اسلام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا، یہ وہ ہیں کہ جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر، اسلام کی عزت اور اسلام کی آبیاری کی خاطر 2 بندوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، ایک عمر ابن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ باقی صحابہ مرید پیغمبر ہیں، حضرت عمر مراد پیغمبر ہیں۔ مرید تو سارے ہیں، مراد صرف ایک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا کہ اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، مجاہد نہیں، مجاہد گر، ایک باوقار پرسنالٹی والے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت و سلطنت کرنے والے جرنیل اور مجاہد گر جس کو کہا جائے، یہ آپ کا وطن عزیز پاکستان تقریباً 4 لاکھ مربع میل کا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنا کوئی یہ آسان چیز نہیں ہے۔
اور وہ بھی کون؟ قیصر و کسریٰ، جو اس وقت کی سپریم پاور ہوا کرتی تھی. جیسے آج اگر امریکہ اور نیٹو کو کوئی آنکھیں دکھائے تو اس کا کیا حشر کیا جاتا ہے، آپ سارے واقف ہیں. ان کی کمر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے توڑا کہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی فٹ بالر کو کہا جائے کہ چٹیل میدان میں بال کو کک مار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایسے ان کی زمین کو ان سے لیا. انتہائی آسان چیز تھی حضرت عمر کے لیے. اور یہ فارسی اور یہ ایرانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھ کے کہا کرتے تھے صحابہ کو کہ دیوان آمدن، کہ یہ انسان نہیں ہے جس طرح دیو نہیں ہوتے، یہ ایک عجیب قسم کی مخلوق ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال ان کی خلافت رہتی ہے، اور بڑے پرامن 10 سال یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل جیسے میں بات کر رہا تھا. اب جب 10 سال گزرتے ہیں، تھوڑا سا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پس منظر کو سمجھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کر کے مکہ سے واپس جب مدینہ کے لیے آنے لگے، اب سوچا کہ یہ جہاں جہاں اسلام کے جھنڈے ہم نے گاڑے ہیں، جہاں جہاں اسلام کو فتوحات حاصل ہوئی ہیں، میں ان جگہ کا دورہ کروں، ہر جگہ پہ 2-2 3-3 دن گزاروں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے کہ لوگوں کو کوئی مشکلات ہے، حکومت کس طرح ہو رہی ہے، ساری چیزوں کو دیکھا جائے. اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں جو ہیں اب کمزور ہو چکی ہیں، اب میں اس اقتدار کے قابل اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہوں. تو یہ دعا مانگی، اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتنی فی بلد حبیبک. یہ حضرت عمر کی دعا ہے. اللہ ایک تو میں تیرے سے شہادت کی موت کا طلبگار، اور نمبر 2 تیرے حبیب کے شہر کی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ایسی ہے کہ حکومت ایسی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کے اندر کسی کافر کو جو بالغ تھا اس کو مدینے کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. نابالغ کوئی ہوتا تھا تو وہ آ جاتا تھا، باقی اگر کوئی کافر ہے تو اس کے لیے ایک اپلیکیشن جاری کر دی جاتی تھی. اس کا جب تک کام ہوتا تھا وہ اپنا کام کر کے وہاں سے چلا جاتا تھا تو اس کی اپلیکیشن ختم ہو جاتی تھی. اب دیکھیں اللہ پاک کیسے راستہ بنا رہے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چنانچہ وہی کہا کہ صحابہ کو بلایا جائے اور ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ یہ جتنی جگہ ہیں، یہ کیا ایران ہے، کیا نیشا پور ہے، کیا یہ آذربائیجان ہو گیا، یا روس کی کچھ ریاستیں ہو گئیں، یا یہ نہاوند جس کو کہا جاتا ہے، اور ترکی اس وقت اس کو سلاجقہ روم کہا جاتا تھا، ان ساری جگہوں کا دورہ کر لیا جائے. یہ ساری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب کمانڈر بنا کے بھیجا تو اس وقت کا بادشاہ اس نے مذاق کے طور پہ، گستاخی کے طور پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نمائندے پر مٹی کا ٹوکرا سر پہ رکھا جب بات چیت کرنے کے لیے گئے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات پہنچتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنی مٹی ہمارے حوالے کر دی تو سمجھ لو ان کا ملک ہمارا ہو گیا. تو خیر علامہ اقبال مرحوم نے جو یہ شعر کہا ہے نا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سنا ہوگا، یہ انہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا، جنگ قادسیہ کا یہ واقعہ ہے کہ جو ایرانی مجوسی فارسی کہا کرتے تھے کہ یہ حیات الصحابہ کبھی کھول کے دیکھیں
کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کو ہم نے پانی کے اندر، حالانکہ اونٹ پانی کے اندر نہیں جاتا، صحابہ نے اونٹوں کو پانی کے اندر دوڑایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کے تلووں کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہم نے دیکھا، جن کو دیکھ کے یہ ایرانی کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی دیو آ گئے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کا نام لے کے عورتیں اس وقت اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی کہ سو جا نہیں تو عمر آ جائے گا۔ یہ کوئی عام جرنیل نہیں ہے، مجاہد نہیں، مجاہد گر جس کو کہا جاتا ہے، جن کے آج بھی دنیا میں لاس مانے جا رہے ہیں۔ یہ کبھی مہاتما گاندھی بھی کہا کرتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اگر خلافت مانوں تو میں رام کرشن کا نام نہ لوں، اپنے بڑے ہندو دیوتاؤں کا نام نہ لوں، اگر نام لوں گا تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا کہ سادگی کے اندر رہ کے انہوں نے کس طرح حکمرانی کی۔ تو خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ کیا، اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی بالغ کافر کو اجازت نہیں تھی مدینہ کے اندر آنے کی، سوائے ایک جو ایران کے یزدجر بادشاہ کا رشتہ دار جس کا نام تاریخ میں ہرمزان ملتا ہے، اس کو اجازت تھی، کیونکہ بظاہراً اس نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہوا تھا اور یہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، اور اس کی رشتہ داری تھی مجوسی بادشاہ کے ساتھ، اور یہ اپنے علاقے کا کبھی گورنر ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر اس کی ایک پروٹوکول اور آؤ بکت اور ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں اس کے لیے۔ یہاں پر اس کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں تھا۔ اس کی دوستی ایک مجوسی کے ساتھ تھی جو صحابی رسول گورنر کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان کا غلام تھا، جس کا نام فیروز ابو لولو ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کافر کو اجازت نہیں تھی، تو یہ فیروز ابو لولو جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسپیشل اجازت اس کی لینے آئے کہ یہ جو ہے یہ نگار پوش بھی ہے، پتھروں کو چیر کے جو ہے یہ پتھروں کا کام بھی جانتا ہے، یہ لوہار بھی ہے، بڑائی بھی ہے، یہ اس کو کارپنٹری بھی آتی ہے، تو یہ 3-4 کام جو ہیں اس کے اندر ہیں، مسلمانوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دے دی کہ یہ کام چونکہ اقتصادی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، ضرورت بھی ہیں، تو یہ چند چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو سکھا سکتا ہے۔ حالانکہ اس فیروز ابو لولو کا چینل کہیں اور تھا، اس کا تانا کہیں اور بندھا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، یہ فیروز ابو لولو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ کے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت لگاتا ہے۔ اس وقت پہ جو کام لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آقا کو خراج، جس کو ٹیکس بھی آپ کہہ لیں، جو کمائی ہوتی تھی اس کا آدھا حصہ اپنے مالک کو دیا کرتے تھے۔ اب اس کا کام بڑائی کا بھی ہے، نگار پوش بھی ہے، پتھروں کو بھی جو ہے وہ چیرتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے وہ اچھے خاصے مجسمے بنا لیتا تھا، اور الگ الگ چیزیں، بڑائی کا کام اس کو آتا ہے، کارپنٹری آتی ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ماہانہ جو ہے وہ 2 درہم لیا کرتے تھے، جو انتہائی معقول تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ کے شکایت لگائی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ میرے سے جو ٹیکس لے رہے ہیں یہ زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا کام جو ہے کہ تم تو ماشاءاللہ اچھا کما رہے ہو، آمدنی بھی تمہاری اچھی ہے، جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت کم قیمت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اگر ظلم زیادتی ہوتی تو میں خود بات کر لیتا، یہ انتہائی مناسب ریٹ ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بات کر لیتا ہوں۔ تو خیر، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں نا، جو
جو بس کچھ دنوں میں ابھی نکلیں گے باہر. یہ کہتے ہیں کہ اسی دشمنی کی وجہ سے حضرت عمر کو اس نے مارا، قتل کیا. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. 1-2 درہم کے پیچھے کوئی کسی کو مارتا ہے؟ وہ بھی کسی کا اتنا بڑا بزنس اگر ہو، 1-2 درہم کے پیچھے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا. یہ ایک پلاٹڈ پورا سازش، ایک عالمی سازش اس وقت کی تھی، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دشمن مانتے تھے. اور حضرت عمر، جیسے میں نے کہا کہ ان سے کیسر و کسرا سے پوری زمین ان کی حضرت عمر نے لی. حضرت عمر نے اسلام کے جھنڈے وہاں پر گاڑے. یہ دشمنی تو باقاعدہ تھی، اور آج انہی کی اولاد ہے جو حضرت عمر کی دشمن ہے. تو خیر، وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے دربار میں آنے کا وقت کیا ہے، ان کی چال کیا ہے، کس وقت آتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ تو نہیں ہے، کوئی خنجر ساتھ ہے، کوئی اسلحہ ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ. یہ ساری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آبزرو کرنا تھا اس نے. یہ سازش تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا جو غلام ہے یہ میرے پاس آیا اور اس نے یہ شکایت لگائی ہے. 2-3 دفعہ تو دربار میں اس کا آنا ہو گیا، ساری چیزیں دیکھ رہا تھا وہ. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی وہی بات کی کہ حضرت عمر سے کہا کہ 2 درہم یہ انتہائی معقول ہیں، کوئی اتنی جو ہے اس کے اوپر، حالانکہ 3 بزنس اس کے چل رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لہذا ایسا کرو، اس سے جو ہے نا مجھے ایک پون چکی بھی جس کو کہا جاتا ہے، ایک یہ ونڈ مل جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کو کہو کہ مجھے یہ ایک بنا دے. اگر تو یہ مجھے بنا دیتا ہے تو اس کا جو ہے وہ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ امیر المومنین بھی اس سے چیز خرید رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی بزنس اور زیادہ بڑھ جائے، تو تمہارے اس ٹیکس کے اندر بھی کچھ اور زیادہ اس کو دینے میں آسانی ہو. تو لہٰذا اس فیروز ابو لولو کو بلایا گیا. وہ خوشی خوشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اس پون چکی کی ضرورت ہے. تو اس نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں ایسی پون چکی بنا کے تجھے دوں گا کہ مشرق اور مغرب یاد رکھے. حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. مجاہد گر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی ہے. کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ جس کی بات کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے مشرق مغرب دیکھا ہے. یہ آج بر اعظم افریقہ یہ ساری جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فتح کر کے ہمیں دیتے ہیں کوئی عام چیز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. حضرت علی نے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کا کام تمام کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تو میری ذہن میں صرف ایک بات آئی ہے، شاید حقیقت نہ ہو. یہ غیر مسلم ہے اور ہماری اس رعایا کے اندر رہ رہا ہے. اگر میں اس کو پکڑ لوں بلا وجہ تو یہ اس کے حقوق کے اندر پامالی ہوگی. یہ آج کے مسلمان حکمرانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھنے کی کوئی ضرورت ہے کہ حکمرانی رہتی دنیا تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا مجاہد گر اور حکمران کبھی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. بحر ظلمات میں گھڑا دیے دوڑے گھوڑے ہم نے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. اب کچھ دن گزرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں امیر المومنین بھی ہیں، وقت کے حاکم بھی ہیں اور امام بھی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ حکمرانی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دستور ہوتا تھا کہ پہلے صفوں کو ٹھیک کرتے ہیں،
خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کرانے کے لیے آگے آئے فجر کی نماز کے اندر مصلی رسول پہ مسجد نبوی میں. یہ فیروز ابو لولو پیچھے کہیں چھپا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخ میں آتا ہے امامت شروع کی, ہاتھ باندھے تو سورۃ طٰہٰ وَلَضَّالِّینَ آمین سورۃ طٰہٰ شروع کی. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, یہ پیچھے کہیں چھپا ہوا تھا. اس نے آ کے زہر آلود خنجر, زہر سے بجھا ہوا خنجر, اور اس سے پہلے مدینہ میں کبھی کسی نے زہر آلود خنجر نہیں دیکھا تھا. جسے میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ عالمی سازش تھی کہ کیسر و کسریٰ کو تباہ اور ایسے کیا جیسے چٹیل میدان میں کوئی فٹ بال کو کک مارتا ہے. ان کی کمر, بلکہ یوں کہا جائے کہ دن کے اندر ان کو تارے دکھانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جنگ قادسیہ, کبھی آپ کو وقت ملے تو بیٹھ کے کبھی اس تاریخ کو پڑھیں. یہ آذربائیجان, یہ نیشاپور, یہ نہاوند اور یہ سلاجقہ روم جس کو کہا جاتا ہے, جو ترکی اس وقت ہوا کرتا تھا. اب جب امامت شروع کی تو یہ زہر آلود خنجر, جیسے آج کے زمانے میں اگر کہا جائے کہ یہ زہر سے بھری گولی جو ہوتی ہے, آتش گولی, یہ پتہ نہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے, کہ جو جسم پہ کہیں لگ جائے تو اس کا زہر جسم کے اندر, خون کے اندر پھیل جاتا ہے اور بندہ کچھ ہی دنوں میں مر جاتا ہے. اس خنجر کو گرم کر کے اس کے اندر زہر کو پیوست کیا گیا تھا. 5 سے 6 بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ فیروز ابو لولو کرتا ہے. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار جب ہوتا ہے تو یہ مسئلہ یہاں آتا ہے. دیکھیں حضرت عمر کی فراست کو, سلام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست پہ. خلیفہ جو امام جو ہوتا ہے نا, کہ جب اس کا کوئی ایسا موقع پیش آ جائے کہ اس کو نماز سے ہٹنا پڑے تو اپنے پیچھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی صف میں ایسے بندے کو کھڑا کرو جو امامت کرنے کا حامل ہو, صحیح, جس کو امامت کا پتہ ہو, امامت کے مسائل. میرے آپ کے جیسے للو پنجو نہیں پیچھے کھڑے ہوں. پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے پڑھا نہ سکے تو مسئلہ یاد رکھنا, امام کبھی بھول جائے یا تو امام کو لقمہ دو یا سبحان اللہ کہو. آپ اور میرے طرح اللہ اکبر ہم شروع کر دیتے ہیں. امام اگر بھول جائے تو کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں, سبحان اللہ کہنا چاہیے. التسبیح للرجال, یہ مسئلہ ہے کہ سبحان اللہ کہیں. ظہر کی نماز میں مثال کے طور پہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی, یا مغرب کی نماز میں امام صاحب قرات کرنا بھول گئے تو پیچھے جو کھڑا ہے وہ سبحان اللہ زور سے کہے گا تاکہ امام کو یاد آئے. اب جو اس زمانے میں لائٹیں تو نہیں تھی, جو پہلی صف میں تھے ان کو تو ماجرا نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, جو باقی پیچھے کھڑے تھے ان کو تو نہیں پتا تھا, وہ سبحان اللہ کہنے شروع کر دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو مصلی پہ کھڑا کیا. اب جب حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے آتے ہیں امامت کی جگہ پہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جگہ خالی ہو گئی نا. توجہ ہے میری طرف, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جگہ خالی ہو گئی تو مسئلہ ہے کہ جگہ خالی ہو جائے تو پیچھے والا اس کو پر کر لے. تو پیچھے سے جو صحابی آگے آئے, اس فیروز ابو لولو نے اس صحابی پہ بھی حملہ کیا. اب صفیں ٹوٹتی گئی. صحابہ تھے, ان کو جنگ کی صفوں کا بھی پتہ تھا, نماز کی صفوں کا بھی پتہ تھا. اب یہ نکلنا چاہ رہا تھا, یہ نکل نہیں سکا. اس نکلنے کی حالت میں اس نے 6 سے 7 اور صحابہ کو زخمی کیا, وہ بھی شہید ہو گئے بعد میں. اب نکلنے کی کوشش کرنے کے آگے نکلنا چاہتا ہے لیکن نہیں نکل سکا, تو اس نے دیکھا کہ اب یہاں سے تو نکلنا مشکل ہے, لہٰذا اس فیروز ابو لولو نے خود ہی اس زہر آلودہ خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو مار دیا اور خودکشی کر لی. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں, یہ صرف غلام نہیں تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کا, یہ ایک عالمی سازش تھی. اور ایک غلام کے اندر اتنی طاقت کہ وہ باقی صحابہ پر بھی حملہ کرے اور حضرت عمر جیسے جرنیل صحابی پہ بھی حملہ کرے. سامنے سے تو وار نہیں کر سکتا تھا. اور جو اصل بات ہے کہ اس کے دل میں کچھ جو راز تھے, جو سازش کرنے والوں نے جو بھیجا تھا, انہی راز کے ساتھ اس کو پتا تھا کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا, حالانکہ اس کی بزنس کتنی بڑی تھی, 3-4 بزنسیں اس کی تھی, لیکن اپنے آپ کو کوئی بزنس ہونے کے باوجود قتل کر لے, کوئی راز تو اس کے اندر ہوں گے.
اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز مکمل کرتے ہیں۔ اب جب نماز ختم ہوتی ہے، فجر کی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے لگتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ جا کے دیکھو مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں۔ اللہ اکبر، جا کے دیکھو۔ اب جب جا کے دیکھا گیا تو یہ فیروز ابو لولو تھا، تو نام بتایا کہ یہ فیروز ابو لولو ہے، تو کہا اللہ تیرا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا۔ اللہم اجعلنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتنی فی بلد حبیبک۔ یہ دعا ہے حضرت عمر کی، اللہ شہادت تیرے سے مانگ رہا ہوں اور تیرے حبیب کے شہر کی۔ حضرت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ دعا بھی نہیں، اللہ نے 4 دعائیں مانگی، 2 تھیں۔ بعض اوقات ہم مانگتے ہیں نا، لیکن ہم نراش ہو جاتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ حضرت عمر نے مانگی 2، اللہ نے 4 قبول کی، شہادت بھی ملی اور رسول کا شہر بھی ملا، بلکہ آگے کیا کہ رسول کا مصلی بھی ملا، اور چوتھی چیز کیا کہ رسول کا پڑوس بھی مل گیا۔ تو خیر کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں کسی کافر کے ہاتھوں مارا نہیں گیا۔ اب یہ 26 ذی الحجہ ہے۔ اس کے بعد چونکہ وہ دور ایسا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جو آنتیں تھیں یہ کٹ گئی تھی، حکیم جب دوائی دیتا تھا تو وہ آنتوں سے نکل جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وضو کرانے کی کوشش کی گئی، وضو نہیں ہوتا تھا، تیمم کے ساتھ نمازیں ادا کی، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید میری زندگی اور باقی ہے، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ میرے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ آپ کا وطن عزیز جو ہے نا، جس کو آپ وطن عزیز کہتے ہیں، یہ تقریباً 4000 مربع میل ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران پوچھ رہا ہے کہ میرے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ 86,000 درہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ قرضہ تھا۔ تو خیر حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ یہ جتنا قرضہ ہے کس طریقے سے واپس کرنا ہے، اور پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج کے کہا کہ جا کے اماں عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ اگر وہ اجازت دیتی، امیر المومنین اگر وہ کہہ دیتے کہ میرا حکم ہے، تو حکم تو ماننا ضروری ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے امیر المومنین کا حکم، جا کے اجازت مانگ کے آؤ پہلے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جا کے اجازت مانگتے ہیں، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مختص کی تھی، اس لیے کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں، حجرہ عائشہ ہی تھا نا وہ کمرہ، میں عمر کو اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں، یہ عمر کی جگہ ہے، جا کے کہہ دو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ کے جب بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کہ جب میں آنکھیں بند کر لوں نا، جب میرا جنازہ ہو جائے، بعد میں ایک دفعہ جا کے پھر پوچھ لینا، شاید میری مروت کی وجہ سے اور میرا لحاظ کرتے ہو حضرت عمر نے اجازت دے دی ہو، ایک دفعہ دوبارہ پوچھ لینا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، تو مجھے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، اپنے آپ میں کوئی بندہ گنگنا رہا تھا کہ کیا شان ہے تیری حضرت عمر، تو جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے انا ابو بکر و عمر، انا ابو بکر و عمر۔ جب کسی کے ساتھ بندے کی زیادہ دوستی ہوتی ہے نا تو بندہ ہمیشہ اس کا نام لیتا ہے، کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہوتی کہ ابو بکر اور عمر کا مشورہ یہ ہے، میں اور ابو بکر اور عمر یہاں گئے، اور مجھے یقین تھا کہ جب اللہ کے رسول یہ کہتے تھے کہ چڑھتے سورج کی طرح، مجھے یقین تھا کہ تیری قبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی بنے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ کہنے والے حضرت علی تھے۔ کون؟ یہ حضرت علی تھے جو کہہ رہے تھے۔ تو خیر دفنایا گیا حضرت۔ اچھا، ان شہادت سے پہلے ایک بندہ آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ یہ آپ اپنے بعد امیر المومنین جو ہے اپنے بیٹے کو مختص کر دو، تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر کو غصہ آیا
کہ میں اپنے بیٹے کو حکمران نہیں بنا سکتا. میری نظر میں جو چند لوگ ہیں میں ان کے نام لکھ کے دیتا ہوں. ان میں سے حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. یہ عشرہ مبشرہ نام کسی کو پتہ ہے 10 صحابیوں کے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دی؟ عشرہ 10 کو کہا جاتا ہے. مبشرہ گلیڈ ٹائڈنگز جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. کوئی بندہ ہے جو نام بتا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارا حال ہے. ابھی بزنس کا پوچھا جائے کسی سے کہ 10 دن میں ابھی کچھ دن کے اندر یہ واؤچر آنے والا ہے، بس ہمارے آکٹوپس کے اندر اور یہ ہمارے علی پے کے اندر واؤچر آ جائے گا. اس کو سب کو پتہ ہے تاریخ کون سی. حضرت ابو بکر یاد رکھنا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبیدہ ابو عبیدہ ابن جراح. یہ 10 صحابی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام لکھ کے دیے. اچھا، ان میں سے حضرت سعد کا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا حضرت عمر کے دور میں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو حضرت سعد کا نام نہیں لکھا، سعید کا، سوری. کیوں؟ کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برادر نسبتی بہنوئی تھے، کہ کہیں میں اگر ان کا نام لکھ دوں لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے خاندان کو جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے. ان کا نام نہیں لکھا. تو لہٰذا ان صحابہ نے پھر اکٹھے ہو کر مشورہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کا پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا، ان کو خلیفہ مختص کیا. اور پھر یہ 22 لاکھ مربع میل 44 لاکھ مربع میل ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے جو بدلہ لیا. تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ جو بندہ جس جگہ پہ دفنایا جاتا ہے اس کی پیدائش کی مٹی جو ہے وہیں سے لی جاتی ہے. یہ حدیث ہے. یہ تو لعنت ہے جو ان فیروز ابو لولو اور یا ان کی اولاد میں سے ہیں، یا یزدجر بادشاہ کی اولادوں میں، جو حضرت عمر رضی اللہ وہاں پر بلا کے بھی ان کی زبان سے سلام قبول نہیں کرتا. اور میرا اور آپ کا عقیدہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے وہ جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں پر ایک مرتبہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو ایک فرشت 70,000 میں سے جو ایک مرتبہ آ جائے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ وما یعلم جنود ربک الا اللہ جانتا ہے کتنی تعداد ہے. 70,000 روزانہ آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ جائے اس کی پھر باری نہیں آتی. تو جو روزانہ وہاں پر سلام پڑھ رہے ہیں، جو درود پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر قیامت والے دن 2 نبیوں کی معیت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ایک حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت. وہ تو جنت میں ہیں، کہ جس کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ روزے میں جو دفن ہوا وہ عمر جرار ہے، جس کو نبی نے خود اللہ سے مانگا. عمر آیا، عمر سے اسلام کی بہار ہے، اور عمر کا دشمن قیامت تک روتا اور پیٹتا رہے گا، اس لیے کہ وہ دجال کا ٹولہ ہے، وہ قیامت تک خوار ہے. کہ جس دل میں ہو بغض صدیق و فاروق، جس دل میں ہو بغض صدیق و فاروق، خدا کرے کہ وہ سینہ تا قیامت پیٹتا ہے. یہ جرنیل صحابی، یہ حضرت عمر فاروق جانشین رسول، فاتح دین مبین، مسلح شہید مسلح رسول جن کو کہا جاتا ہے. اور صرف حکمرانی، جو میں نے کہا نا رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. موضوع میرا آج حجۃ الوداع کے حوالے سے تھا، اس میں بھی کئی باتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے منسلک ہیں، لیکن چونکہ یہ دن تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ان کی شہادت جو ہے 25-26 ذی الحجہ کی ہے، محرم میں جان بوجھ کر 1 تاریخ کو سنیوں نے گڑھا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے.
جو صحیح بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ 26-27 ذوالحجہ کو ہوتا ہے اور پہلی محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے. اور انسان کا وجود جن 4 عناصر سے بنتا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. صرف انسانوں پر نہیں. تو وہ کیسا مقام و مرتبہ ہوگا. آج 1.5 ارب مسلمان ہیں. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا نچوڑ ایک لفظ میں کہنا ہو نا تو آج 1.5 ارب مسلمان ہیں. 57 کے قریب ہمارے اسلامی ممالک ہیں، لیکن بیت المقدس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. یہودیوں کے قبضے میں. ایک حضرت عمر جاتے ہیں اپنے غلام اسلم کے ساتھ، یہودی خود چابی حضرت عمر کے حوالے کرتے ہیں. آج 1.5 ارب مسلمان کچھ نہیں کر سکتا. یہ نچوڑ ہے حضرت عمر کا. دیکھا کپڑوں پہ 14 پیون لگے ہوئے ہیں، غلام کے ساتھ آ رہے ہیں کہ چابی یہ لے لو. یہ حضرت عمر ہے. جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جیسے کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں، تو جمعے کے خطبے کے دوران ہی جملہ معترضہ جو ٹاپک سے ان ریلیٹڈ حضرت سارع بن زنیم کو کہتے ہیں یا سارع الجبل الجبل. اب صحابہ کہتے ہیں کہ آپ بیان کر رہے ایک دم آپ نے یا سارع کا الجبل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے حضرت سارع بن زنیم کو یمن میں کمانڈر ان چیف بنا کے وہاں پر جہاد کے لیے بھیجا تھا. کہتے ہیں میری نظر حضرت، میں بات کر رہا تھا، مجھے سارع بن زنیم رضی اللہ عنہ نظر آ گئے اور پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئی. اللہ نے مجھے ایک دم دکھا دیا تو میں نے کہا یا سارع پہاڑ کے پیچھے دیکھ. اب صحابہ نے تاریخ نوٹ کر لی. کچھ عرصے کے بعد جب صحابہ واپس آتے ہیں، یہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے یہ پورا واقعہ کھینچا ہے. صحابہ جب واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تو حضرت سارع بن زنیم کہتے ہیں کہ واقعی ہم سمجھے تھے کہ ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، ہم نکلنے ہی والے تھے کہ میرے کانوں میں حضرت عمر کی آواز آئی کہ سارع پہاڑ کے پیچھے دیکھ. اللہ نے کیسے حضرت عمر کی آواز کو ہواؤں تک پہنچایا. یہ دریائے نیل جو آپ کا چل رہا ہے، دنیا جس کو آج دیکھنے جا رہی ہے، یہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ یہ سوکھ جایا کرتا تھا اور اس پہ ایک دوشیزہ لڑکی کو میک اپ کرا کے پانی کے اندر پھینکا جاتا تھا. اس کے گورنر تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں کہ یہاں پر تو یہ کیا عجیب رسم چل رہی ہے کہ ایک دوشیزہ لڑکی کو میک اپ کرا کے پھینکا جاتا ہے. بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر ایک جن ہے، جب سوکھ جاتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی کو پھینکو، جب وہ خوش ہوتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دریا چلنے لگ جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ عجیب طریقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. قیامت تک کوئی ایسی حکومت دکھا سکتا ہے کہ خط لکھنا ایک دریا کو؟ 2 خط لکھے، ایک حضرت عمرو بن عاص کو اور ایک اس دریا کے نام. اب حضرت عمرو بن عاص کے پاس جب وہ خط آتا ہے تو تاریخ میں آتا ہے کہ سارے لوگ ساتھ چل پڑے کہ دیکھنے کے لیے کہ اتنا عرصہ سے ہم ایک رسم کر رہے ہیں، یہ مسلمان آ گئے، یا نئی چیز کون سی کیا کریں گے. کچھ لوگ ساتھ دینے کے لیے آئے، کچھ لوگ تماشا کرنے کے لیے آئے، کچھ لوگ جو ہے وہ مخالفت کے لیے آ گئے. جیسے آج ہمارے ہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ ساتھ دینے کے لیے آتے ہیں، کچھ مخالفت کے لیے آتے ہیں، کچھ آج کے دور میں کہا جائے تو سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنانے کے لیے آ جائے. اللہ کا بندہ ایک مر رہا ہے، اس کی جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن فون نکال کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے. اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو ہسپتال کی ضرورت ہے، شاید وہ بچ بھی سکتا ہے، لیکن ہمارے عجیب لوگ ہیں کہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. عجیب تماشا ہے. تو یہ لوگ بھی ساتھ چل پڑے تھے کہ دیکھیں ہے کیا. تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے خط کو کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں نے زندگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. حضرت عمر کا وہ خط حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں پانی میں پھینکا، پانی 6 فٹ بلند ہوا اور آج تک جاری ہے. اور زمین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مدینہ میں زمین ہلتی ہے. حضرت عمر اپنا کوڑا مارتے ہیں کہ جب سے میں نے حکمرانی سنبھالی ہے آج تک کوئی ناانصافی نہیں ہوئی. یہ وہی حضرت عمر جو کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں میرے سے سوال ہوگا.
اللہ سے دعا کیے کریں اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایسے غیرت فاروقی دے. حضرت عمر تو کوئی نہیں بن سکتا, اللہ کم سے کم ان کو ایسی غیرت ہی دے دے. تو کوڑا مار کے کہا کہ تیرے اندر ارتعاش اور وائبریشن کیوں؟ آج تک میں نے تیرے اندر ناانصافی نہیں کی, اگر کی ہے تو بتا. وہ دن آج کا دن زمین نہیں ہلی, اور یہ قیامت سے پہلے ہلے گی. جب دجال مدینہ کے اندر آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ زلزلہ آئے گا, جو منافق مدینہ کے اندر رہنے والے ہوں گے وہ مدینہ سے باہر آ جائیں گے. یہ تب ہوگی. آگ, مدینہ کے اندر آگ آتی ہے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جن کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے وہی صحابی ہیں, آ کے کہتے ہیں حضرت عمر سے, حضرت عمر جس طرح یہ لاوا کہا جاتا ہے جس کو, ایک قسم کی آگ ہے جو بستیوں کو جلا رہی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ یہ میرا چادر ہے اس کو لے جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے حضرت تمیم داری اس چادر کو, جس طرح وہ چابک نہیں ہوتی جانور کو بھگایا جاتا ہے, حضرت تمیم داری اس چادر کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ جہاں سے آئی ہے واپس. وہ آگ پیچھے چلتی چلتی جہاں سے نکلی تھی وہیں جا کے ختم ہو گئی. یہ حضرت عمر کی حکومت ہے, یہ امیر المومنین اللہ کے رسول نے مانگا ہے جن کو. اللہم اعز الاسلام بعمر, فاتح بیت المقدس نہیں, صحابہ کہتے ہیں کہ فاتح بیت اللہ بھی ہیں, کہ حضرت عمر کے آنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ملی کعبۃ اللہ کے اندر. اور مسلمانوں ہانگ کانگ والوں آپ کو پتہ نہیں پتا ہو کہ 22 سے 23 قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بنی, اللہ نے اس رائے کو قبول کر کے قرآن نازل کر دیا. کئی آیتیں ایسی اور کئی آیتیں, کئی الفاظ ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے, اللہ نے ان الفاظ کو پسند کر کے قرآن کے اندر نازل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے, طواف کے بعد سیدھا سعی صفا مروہ کی طرف جایا جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول, حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ بنایا ہے, ان کی بڑی یادیں ہیں, کیوں نہ ہم طواف کے بعد اس مقام ابراہیم جہاں ان کے نشان ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثواب بھی مل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے, چلے, ابھی اللہ کے رسول چلے ہی تھے, جبریل قرآن لے کے آ گئے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, یہ پہلے سپارے کے اندر آتا ہے. آج کے بعد تمہارے لیے واجب ہو گیا ہے کہ طواف کرنے کے بعد تم نے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت پڑھنی. یہ حضرت عمر ہے. جب حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تو باقی ساری صحابہ سے اللہ کے رسول نے جب رائے پوچھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب رائے پوچھی گئی تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول, آپ کے جسم پر اللہ ایک پلیت مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا, کیسے ہو سکتا ہے ایک پلیت عورت آپ کے پاس آئے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ حضرت عمر کے الفاظ تھے. پاک ہے اس اللہ کی ذات, یہ بہت بڑی بہتان. یہ بہو الفاظ قرآن میں 18ویں سپارے کے اندر آئے. اور اللہ جب انسان کی تخلیق کی بات کر رہا ہے, حضرت جبریل علیہ السلام جب انسان کی تخلیق کی بات کر رہے تھے کہ انسان پہلے کس پروسیس سے گزرتا ہے, ایک نطفہ ہوتا ہے, پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہڈی لگاتے ہیں, اس کے بعد انسان پورا کا پورا پانی کے اندر اللہ ایک پورے کے پورے انسان کی تصویر بنا دیتے ہیں. حضرت عمر سن رہے تھے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, 18واں سپارہ کا شروع, کہ پاک اللہ کی بابرکت ذات ہے جس نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا. اللہ نے یہی الفاظ قرآن میں بتایا. اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت یہ غصب شدہ تھی, فلاں تھے فلاں تھے. یہ انہی یزدجر اور ایرانیوں کی اولادیں اور ان کی نسل ہے جو حضرت عمر رضی اللہ, تم جتنا مرضی بولتے رہو وہ تو جنت کے اندر ہیں. کہ صحابہ انبیاء کے بعد 40ویں نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں, لیکن مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کہ اللہ نے مقام و مرتبہ پھر حضرت عمر کو وہ دیا کہ جس کی وجہ سے حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے, عمر ابن ہشام, ابو جہل یا عمر ابن خطاب, ان میں سے ایک کو دے دے اسلام کی عزت کے لیے, اور جس کو تو پسند کرتا ہے. تو حضرت عباس کہا کرتے تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عمر سے محبت کی ہے, اللہ نے اس لیے قبول کیا ہے.
اور کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس دن فرشتوں نے بھی عرش پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو آج حضرت عمر. تقدیر کے فیصلے کچھ اور تھے نا کہ وہ سر لینے گئے اور اپنا سر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کے آ گئے. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی جہاں جہاں حضرت عمر کے کتنے قانون دنیا میں نہیں ہیں تو کسی مسلم کنٹری کے اندر نہیں. غیر مسلم، یہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ گاندھی کہا کرتا تھا کہ اگر میں کسی کی بات کروں اس پارلیمنٹ کے اندر تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کروں، اپنے رام کرشن اور چندن کی میں نہیں کروں گا. کہ وہ لوگ کہ جن کے کپڑوں پر 14 پیوند لگے ہوں اور 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے آئے مجوسی، صحابہ سے کہا کہ تمہارا امیر المومنین کدھر ہے، کہاں ہے ان کا محل؟ ان کا کوئی محل نہیں ہے، جا کے دیکھ لو. مسجد نبوی میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے اور مجوسی ساتھ آئے تو حضرت عمر کو دیکھا کہ ایک کونے پہ اینٹ رکھی ہوئی ہے سر کے نیچے اور سو رہے ہیں. وہ کہا یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے سر کے نیچے دیکھو کیا ہے. ایسے ہی تو ان لوگوں نے جب اپنی مٹی جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو دی تو سمجھ گئے تھے کہ ہم اس وقت یزدجر بادشاہ نے کہا تھا کہ میں مٹی دے کے ان کا مذاق تو اڑا رہا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان قریب سب کچھ نیست و نابود ہمارا ہو جائے. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا اور اللہ کے رسول نے کہا تھا عمر تیری وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان کے کنگن ہمارے سامنے آئے، بعض کنگن ایسے بھی تھے کہ جن کو ہم اور اللہ کے سوا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اتنا مال آیا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی. عمر کیا تھا، اور رو کے کہا کرتے تھے میرا والد مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، میں کیا تھا، اور اللہ نے اسلام جب میں نے قبول کیا اللہ نے مجھے کیسی عزت دے دی، کیسا مقام دے دیا. خیر اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.